سورۃ النساء کی آیت نمبر 127۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور قرآن کریم کی وہ آیات بھی تمہیں مسئلہ بتاتی ہیں جو تمہیں پڑھ کے سنائی گئی۔ فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے متعلق۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ جن کو تم دینا نہیں چاہتے جو اللہ پاک نے ان کے لیے طے کیا۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم شوق بھی رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور چھوٹے یتیم بچوں کمزور لوگوں کے ساتھ۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ یتیموں کے متعلق انصاف قائم کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کوئی خیر بھلائی کا کام کرو گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، یقیناً اس کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے یتیم بچوں، عورتوں اور کمزور لوگوں کے حقوق کے خیال رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عرب کے معاشرے کے اندر عورت کو بالخصوص جس کا والد فوت ہو گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی، یعنی اس معاشرے کے اندر ایک جانور کے تو کچھ نہ کچھ حقوق تھے لیکن ایک عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ یتیم بچے، ان کا کوئی بھی والی وارث بنتا ان کے مال کو ہڑپ کر جاتا۔ قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نظام دیا اور ایسی تربیت کی کہ انہوں نے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اپنے سے بڑھ کر اپنے یتیم بچوں کا خیال رکھا۔ میرے محترم دوستو، آج
جس دور کو ہم ماڈرن دور کہتے ہیں، پڑھے لکھے باشعور لوگ کہتے ہیں، اس میں بھی عورت کو آزادی کے نام پہ آوارگی تو دی ہے، اس کو کام کاج کے نام پر بے لباس تو کیا ہے، لیکن اس کو کوئی حق حقوق دینے کے لیے آج کا معاشرہ بھی تیار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جب عورت کا وراثت میں حصہ مقرر کیا تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات تھے کہ اس کو حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ کیا آج بھی اسی طرح کی سوچ لوگوں میں نہیں ہے کہ بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے ان کو کیا ضرورت ہے۔ اس زمانے میں بھی جب یہ مسائل بھی نازل ہوئے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ان احکامات کو بدل دیا جائے، عورت کو حصہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جناب جو حصے مقرر کیے گئے ہیں کیا یہ واقعی پکے ہیں، اسی کے مطابق ہی چلنا ہے؟ تو یہ جو سوال کیا تو اللہ پاک نے اس سوال کو دہرایا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ آ کے آپ سے فتویٰ طلب کرتے عورتوں کے بارے میں۔ استفتاء کا معنی ہوتا ہے فتح کو طلب کرنا، اور فتح عربی زبان میں قوت اور جوانی کو کہا جاتا ہے۔ فتوے کو اسی لیے استفتاء کہا جاتا ہے جب کسی آدمی کو فتویٰ مل جاتا ہے، مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو گویا کہ قوت مل جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے استفتاء، فتویٰ طلب کرنا اور فتویٰ دینا، کہ اس سے ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ آ کر آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اللہ تمہیں اس کے متعلق فتویٰ وہی دیتے ہیں جو پہلے قرآن کی آیات میں پڑھ کے سنا دیا گیا۔ مسئلہ وہی ہے کہ عورت کا حصہ ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ پاک نے گویا زوردار انداز سے پھر اس بات کو کلیئر کر دیا تاکہ ذہنوں سے شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائے کہ جو حصہ اللہ نے قرآن کریم میں عورت کا مقرر کیا ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، وہ حصہ بہرحال برقرار رہے گا۔ اللہ بھی تمہیں یہی فتویٰ دیتے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں جو تمہیں پڑھ کے سنایا گیا وہ بھی یہی مسئلہ بتاتی ہے، لہذا یہ پکا ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خاص طور پہ فرمائے فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے متعلق، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم وہ چیز ادا نہیں کرتے جو ان کے لیے مقرر ہے۔ اب اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی فوت ہو گیا، اب اس کا بچی جو ہے لاوارث اور یتیم بچی چھوڑی، چچا کوئی نہیں، تایا کوئی نہیں، چچوں کی اولاد ان کی وارث بن جاتی۔ اب چچوں کی اولاد وارث بنتی، بچی خوبصورت ہوتی تو اس سے شادی کر لیتے اور نہ اس کو حق کے مہر ادا کرتے، نہ اس کی وراثت کا حصہ اس کو دیتے، یہ تو ہماری منقوع ہے، ہم اس کا مال جیسے مرضی استعمال کریں۔ اور اگر خوبصورت نہ ہوتی، خود کا شادی کو دل نہ کرتا، تو پھر اس کو کہیں اور بھی نہیں کرنے دیتے کہ کہیں اور شادی ہو گئی تو مال ادھر چلا جائے گا، تو لہذا اس کو ایسے ہی رہنے دو تاکہ اس کا مال کہیں نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے اسی کو کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا جن بچیوں کی، یتیموں کی تم شادی بھی نہیں کرتے، خود بھی نہیں کرتے، ان کا مال بھی ان کو نہیں دیتے، ان کی وراثت ہڑپ کرنا چاہتے ہو،
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم شوق رکھتے ان سے نکاح کا۔ رغبت کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کے بعد فی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے شوق رکھنا، اور اس کے بعد ان آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، نکاح نہ کرنا۔ تو دونوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں، تم ان کے نکاح کا شوق رکھتے ہو یا ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، دونوں صورتوں میں ان کے مالی حق کو ختم کرتے ہو۔ اور فرمایا والمستضعفین من الولدان، اور تم کمزور بچوں کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ پاک تمہیں یہ حکم دیتا ہے ان تقوموا للیتامی بالقسط، یتیموں کے متعلق انصاف کو قائم کرو، جو ان کا حق ہے وراثت میں، ان کے والد نے جو چھوڑا ہے وہ ان کو پورا ادا کرو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیم کے حقوق کا خیال رکھنے والا قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ اور فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، ان کی عادت یہ تھی کہ یہ یتیموں کو دھکے دیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیموں کا آسرا اور مأویٰ اور ملجا تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتے۔ تو ہم بھی اس معاشرے کے اندر اس کو فروغ دیں، یہ اصل تقویٰ ہے۔ آدم تقویٰ اور متقی اس کو کہتے ہیں جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، اور جو حج اور عمریں زیادہ کرتا ہے، دین کے کاموں میں زیادہ کرتا ہے۔ حضرت پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اصل میں متقی وہ انسان ہے جو عدل کو قائم کرنے والا ہے، انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اور آدمی اپنے گھر کے اندر ایک حکمران ہے، اپنے بیوی بچوں میں ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، اپنے گھر کا مالک ہے۔ اب ماں کے حقوق کا خیال رکھنا، بہن کے حقوق کا خیال رکھنا، بیٹیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور ان سارے رشتوں میں عدل قائم کرنا، اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کتنا متقی ہے۔ عبادات سے نہیں پتہ چلے گا۔ ماں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، بہن کے پورے کر رہے ہیں، بیٹیوں کے پورے کر رہے ہیں، ہر ایک کو اس کے درجے میں مرتبہ مقام بھی دیتا ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، یتیم بچے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی متقی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے۔ باہر تو انسان اچھا بنے گا اور اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، لیکن فرمایا بہترین انسان وہ کہلائے گا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین انسان، اس لیے اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے کنبے کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کرنا، نہ کوئی اللہ کا حق پامال ہو، نہ کسی بندے کا حق پامال ہو، بیوی بچوں کے بھی پورے حقوق کی رعایت ہو، ماں باپ کے بھی پورے حقوق کی رعایت ہو، اسی کا نام عدل اور انصاف ہے، اور اسی کو متقی کہا جاتا ہے بقول پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔
اصل متقی یہ ہے جو عدل کو قائم کرے، اور فرمائے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس آیت کے اندر تقوی کا پورا نظام ہے، اور اس میں سب سے پہلا حکم عدل اور انصاف کا حکم ہے۔ باقی اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی تم عمل کرو گے، جو بھی خیر کا کام کرو گے، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے خیر کا کوئی بھی کام بدنیتی سے نہ کرو، بھلائی کا کوئی بھی کام غلط نیت سے نہ کرو، کوئی بھی خیر کا کام ہے اس جذبے سے کرو کہ میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور میں نے اس کا بدلہ بھی اللہ ہی سے لینا ہے۔ بظاہر نظر آئے گا کہ میرے اپنے حقوق مارے جا رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرا کوئی خیال نہیں کر رہا۔ ایسی صورتحال ذہن میں آئے تو پھر یہ خیال کرو کہ میں جو دوسروں کو کر رہا ہوں میں صرف کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ میرا خیال کریں، میرا خیال کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، میرے حقوق پورے ہوں چاہے نہ ہوں۔ اگر اس جذبے سے انسان زندگی گزارے گا، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا متقی سمجھا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس تقوی کو بھی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔